Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. This video is helpful for JL and all teaching exams. पिछली वीडियो में हमने मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम लोग अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पढ़ेंगे. हाली हाफिज़ कुरान भी है. उनके उस्ताद थे, यानी जिसकी निगरानी में उन्होंने हिफ्ज़ किया था, वो थे हाफिज़ मुमताज़ हुसैन. मिर्ज़ा गालिब के कहने पर खस्ता से तब्दील करके हाली रख लिया. यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो है पहले तक़ल्लुस खस्ता था, लेकिन उनके उस्ताद मिर्ज़ा गालिब के कहने पर उन्होंने खस्ता से तब्दील करके अपना तक़ल्लुस हाली रख लिया. ये मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे. सिर्फ 9 बरस की उम्र में यानी 1846 में हाली साया बेदरी से महरूम हो गए, यानी उनके वालिद का इंतकाल हो गया. बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर ने हाली की परवरिश की. 17 साल की उम्र में मामूजाद लड़की से शादी हो गई, जो कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी. हाली बस 17 बरस की उम्र के थे कि उनके मामू की लड़की से शादी हो गई और ये शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी. हाली गालिब से 1854 और 55 में दिल्ली में मिले और उर्दू व फ़ारसी की गज़लें सुनाएं. तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है अपने उस्ताद गालिब से कब मिले? 1854 और 55 के दरमियान में मिले. जब मिले तो वो अपनी उर्दू और फ़ारसी की गज़लें गालिब को सुनाई, जिन्हें सुनकर गालिब ने शायरी का मशवरा दिया. तो हाली की गज़लें सुनने के बाद गालिब ने उन्हें शायरी करने का मशवरा दिया. उससे पहले वो सिर्फ लिखा करते थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे अपने उस्ताद के कहने के बाद ही उन्होंने शुरू किया. हाली उर्दू के पहले सवाने निगार हैं. सवाने निगार किसको बोलेंगे? बायोग्राफिस्ट. जो बायोग्राफ किसको बोलेंगे? जो दूसरों की ज़िंदगी की हालत लिखे उसे सवाने निगार बोलेंगे, और ख़ुद की लिखने को, दूसरों की लिखने को सवाने निगार ही बोलेंगे, और लिखने वाले को सवाने निगार बोलेंगे. ख़ुद की हालत ज़िंदगी लिखने को ख़ुद नविश्त सवाने बोलेंगे. तो हाली जो है उर्दू के पहले सवाने निगार थे, और उन्होंने कौन से सवाने उम्र लिखी थी? हयात सादी, जो कि 1886 में उन्होंने लिखी थी, जो कि उनकी एक पहली सवाने उम्र तसनीफ़ है. उर्दू का पहला तनक़ीद निगार भी, उर्दू का पहला तनक़ीद निगार भी हाली को कहा गया. उन्होंने कौन से लिखे थे? मुक़द्दमा, शेर व शायरी लिखे थे. तो इसीलिए हाली को जो है पहला तनक़ीद निगार. तनक़ीद किसे कहेंगे? तनक़ीद किसे कहते हैं? क्रिटिसिज्म. किसी इंसान के ऊपर क्रिटिसिज्म करना नहीं है, बल्कि यहाँ पे किसी के फ़न पारे पे, किसी के अदब पे, किसी की लिखी हुई चीज़ में उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ बताने को तनक़ीद. हाली को जो है उर्दू का पहला जदीद नज़्म निगार भी कहा जाता है. उनकी वो नज़म थी बरखा रुत, यानी बरसात का मौसम. नज़्म निगार यानी नज़्म लिखने वाला. तो हाली को जो है जदीद मॉडर्न नज़्म निगार भी कहा गया. अब हम लोग देखेंगे हाली के शख्सी मरसिए. शख्सी मरसिए यानी किसी की मौत पे उनके औसाफ बयान करना, उसको बोलेंगे मरसिया. शख्सी यानी किसी शख्स के ऊपर. तो हाली ने पहला मरसिया अपने उस्ताद गालिब के ऊपर लिखा था, मरसिया गालिब, जो कि 1869 में उन्होंने लिखा था. गालिब कौन थे? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन के उस्ताद थे. दूसरा मरसिया उन्होंने लिखा ख्वाजा इमदाद हुसैन के ऊपर. ये ख्वाजा इमदाद हुसैन कौन थे? हाली के बड़े भाई. कब लिखा उन्होंने ये मरसिया? 1825. हाली ने तीसरा जो मरसिया लिखा वो लिखा हकीम महमूद ख़ां के ऊपर 1892 में. और ये जो मरसिया था वो मुसद्दस की शक्ल में था. मुसद्दस यानी जिसमें 6 मिसरे हो, ऐसी नज़म जिसमें 6 मिसरे हों. तो ये जो मरसिया था वो मुसद्दस की हैयत पर लिखा गया था.
مرثیہ حکیم محمود خاں۔ تو سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ حالی کا وہ کون سا مرثیہ ہے جو مسدس کی حیت پر لکھا گیا ہے، مسدس کی شکل میں لکھا گیا ہے؟ تو جب ملکہ وکٹوریہ کے اوپر لکھا، جو کہ 1901 میں لکھا تھا انہوں نے۔ اور 5واں مرثیہ ہے مرثیہ نواب محسن الملک کے اوپر انہوں نے لکھا تھا 1907 میں، ایک نواب تھے ان کے اوپر انہوں نے مرثیہ لکھا، مرثیہ نواب محسن الملک، جو کہ 1907 میں لکھا تھا۔ حالی کے تصانیف، ان کی تصنیف کون کون سی انہوں نے کتابیں لکھی، اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو حالی نے سب سے پہلے ایک رسالہ منطق لکھا، منطق یعنی لاجک، منطق کسے کہیں گے؟ لاجیکل ریزننگ۔ تو حالی نے اپنی ایک کتاب لکھی رسالہ منطق، جو کہ 1854 میں لکھی۔ حالی کی دوسری کتاب تھی اصول فارسی، یعنی انہوں نے فارسی کے اصول لکھے اس کتاب میں، جو کہ 1864 میں لکھی انہوں نے۔ اور حالی کی تیسری تصنیف تھی تریاق مسموم، جو کہ 1868 میں لکھی گئی۔ حالی کی چوتھی کتاب تھی شواہد الالہام، جو کہ انہوں نے 1875 میں لکھی تھی۔ اور حالی نے 1874 میں مجالس النساء لکھی۔ مجالس کیا؟ یہ مجلس کی جمع، مجالس النساء، نساء بولیں گے عورتوں کو، عورت کو۔ اور ان کی تصنیف تھی اگلی علم طبقات الامراض، یہ ان کی 6ویں تصنیف تھی، علم طبقات الامراض۔ امراض کیا ہے؟ مرض کی جمع۔ تو حالی نے یہ جو مجالس النساء لکھی 1874 میں، یہ کتاب لاہور میں مڈل جماعت کی طالبات کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب مڈل جماعت یعنی 8 to 10th کلاسز کو بولیں گے، طالبات یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ، طلبہ ہوگا، طلبہ میل اسٹوڈنٹ، طالبات فیمیل اسٹوڈنٹس۔ تو حالی نے جو ہے، حالی نے یہ مجالس النساء کس کے لیے لکھی؟ فیمیل اسٹوڈنٹ، طالبات کے لیے، مڈل جماعت کی، لاہور میں مڈل جماعت کی طالبات کے لیے لکھی۔ اور یہ کیسی تھی؟ ایک اصلاحی اور اخلاقیات کی کتاب تھی یہ۔ اصلاح یعنی کریکشن، اخلاقیات تو معلوم ہے آپ کو۔ حالی کی اس کتاب کو ناول بھی کہا گیا۔ تو کبھی کوشچن میں آ سکتا ہے کہ حالی کی ناول کون سی تھی؟ تو آپ مجالس النساء وہ کر سکتے، وہ کون سی ناول تھی جس میں انہوں نے طالبات کو مخاطب کیا ہے؟ تو وہ مجالس النساء ہے۔ کتاب بھی پوچھ سکتا ہے یا پھر ناول بھی پوچھ سکتا۔ اس کتاب کو، اس کو لکھنے کی عوض میں کرنل بلرائڈ نے حالی کو لارڈ بروک کے ہاتھ سے 400 روپے کا انعام دلوایا۔ جب حالی نے یہ ناول، یہ کتاب لکھی مجالس النساء، یہ لکھنے پہ حالی کو 400 روپے انعام ملا۔ کون دیے؟ یہ کرنل بلرائڈ نے لارڈ بروک کے ہاتھ سے 400 روپے کا انعام دلوایا۔ تو اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے حالی کو 400 روپے کا انعام دیا۔ مسدس حالی مدوجزر اسلام 1879 میں لکھا۔ حالی نے مسدس حالی ایک مدوجزر اسلام لکھا، وہ مسدس کی شکل میں تھا، اس لیے اس کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں اور مدوجزر اسلام بھی کہتے ہیں، جو کہ 1879 میں لکھی گئی۔ سر سید کی فرمائش پہ انہوں نے لکھا۔ مسدس حالی میں اسلام کے عروج و زوال کی، مسدس حالی میں اسلام کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ عروج و زوال یعنی ترقی اور تنزلی، عروج ہونا پروان چڑھنا اور نیچے آنا۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے حالی نے کون کون سے اشخاص کی سوانح عمری لکھی۔ تو حالی نے 1881 میں سوانح حکیم ناصر خسرو لکھی۔ یہ سوانح عمری حالی نے فارسی میں لکھی۔ تو یہ جو ہے سوانح عمری، یہ
فارسی میں ہے، یہ اردو والوں کو نہیں پوچھا جاتا، لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پہ اس کا ذکر کر لیا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ اردو میں انہوں نے کون کون سے سوانح عمریہ لکھی ہے، کون سے اشخاص پر لکھی ہے۔ پہلا ہے حیات سعدی۔ حیات سعدی، سعدی شیرازی کے اوپر انہوں نے لکھا تھا یہ سوانح عمری، جو کہ 1886 میں لکھی۔ یہ حال ہی کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف تھی، نثری یعنی پروز کی شکل میں۔ تو اس کے جو ہے 2 حصے، تو حالی کا جو ہے یہ طریقہ انداز رہتا تھا کہ وہ جب بھی کسی کی سوانح عمری لکھتے تھے اس کو 2 حصوں میں لکھتے تھے۔ پہلے حصے میں وہ اس شخص کی حالت زندگی بیان کرتے تھے، اور دوسرے حصے میں اس شخص کے کلام پر، ان کے تصانیف پر ذکر کرتے تھے۔ تو حیات سعدی کی سوانح عمری میں بھی حالی نے پہلے حصے میں سعدی کے حالت زندگی بیان کیے ہیں، اور دوسرے حصے میں ان کے کلام پر تبصرہ کیا ہے۔ کی دوسری سوانح عمری تھی یادگار غالب۔ یہ کس کے اوپر لکھی تھی؟ انہوں نے اپنے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کے اوپر لکھی تھی۔ کب لکھی تھی؟ 1897 میں۔ پہلے حصے میں غالب کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا، دوسرے حصے میں غالب کے تمام کلام، نظم و نثر، اردو و فارسی۔ تو غالب کے جو ہے تمام کلام کو، چاہے وہ اردو کے ہو یا فارسی کے ہو، تمام کلام کے اوپر انہوں نے ذکر کیا، اور وہ نثر سے ہو یا نظم سے ہو، دونوں تصانیف اور دونوں زبانوں کی تصانیفیں انہوں نے ذکر کیا ہے یادگار غالب میں۔ حالی کی تیسری سوانح عمری تھی حیات جاوید۔ جاوید کے معنی ہمیشہ زندہ رہنا۔ یہ سوانح عمری کس کی تھی؟ سر سید احمد خان کی سوانح عمری تھی یہ، جو کہ 1901 میں حالی نے لکھی۔ پہلے حصے میں جو ہے 6 باب تھے، 6 لیسنز تھے سمجھیے، جس میں سید یعنی سر سید کی ولادت کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کی تعلیم، اور عنفوان شباب یعنی ان کا ایڈولیسنس کا جو پیریڈ تھا اس کے بارے میں حالی نے ذکر کیا ہے حیات جاوید کے پہلے حصے میں۔ ان کی تصانیف اور ان کے کارناموں کی تفصیل دوسرے حصے میں لکھی ہے۔ ان کے یعنی کس کے؟ سر سید احمد خان کی تصانیف اور ان کے کارناموں کو حالی نے دوسرے حصے میں پیش کیا ہے۔ ڈی ایس سی جے ایل کے لیے میں نے اور بھی ویڈیوز بنائے ہیں، اور میرے چینل پر آپ کو سوشل، انگلش اور اردو کے ویڈیوز مل جائیں گے، تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریے۔ اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز لے کر آؤں تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔